فوت ہو گئی۔ جب ہم تدفین سے فارغ ہو کر پلٹے تو مرحومہ کے والد کو یاد آیا کہ اس کا ایک ہینڈ بیگ جس میں اہم کاغذات تھے وہ غلطی سے میت کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا ہے۔ چنانچہ بامر مجبوری دوبارہ قبر کھودنی پڑی۔ جو ہی قبر سے سل ہٹائی، خوف کے مارے ہماری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ جس جوان لڑکی کو ابھی ابھی ہم نے ستھرے کفن میں لپیٹ کر سلایا تھا وہ کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھی تھی، اور وہ بھی کمان کی طرح ٹیڑھی۔ اس کے سر کے بالوں سے اس کی ٹانگیں بدھی ہوئی تھیں، اور کئی چھوٹے چھوٹے نامعلوم خوفناک جانور اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر خوف کے مارے ہماری جھگی بن گئی، اور ہینڈ بیگ نکالے بغیر جو تو مٹی پھینک کر ہم بھاگ کھڑے ہوئے۔ گھر آ کر میں نے عزیزوں سے اس لڑکی کا جرم دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس میں فی زمانہ معیوب سمجھانے والا کوئی جرم تو نہیں تھا، البتہ یہ بھی آج کل کی عام بے حیا لڑکیوں کی طرح فیشن ایبل تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی۔ ابھی انتقال سے چند روز پہلے رشتہ داروں میں شادی تھی تو اس نے فیشن کے بال کٹوا کر بن سمر کر عام عورتوں کی طرح شادی کی تقریب میں بے پردہ شرکت کی تھی۔ اے میری بہنوں، سدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی، قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی۔ کیا اس بدنصیب فیشن پرست لڑکی کی داستان وحشت نشان پڑھ کر ہماری وہ اسلامی بہنیں درس عبرت حاصل نہیں کریں گی جو شیطان کے اکسانے پر اس طرح کے حیلے بہانے کرتی ہیں کہ میری تو مجبوری ہے، ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا، خاندان کے رواج کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے، سادہ اور باپردہ لڑکی کے لیے ہمارے یہاں کوئی رشتہ بھی نہیں بیچتا، وغیرہ وغیرہ۔ کیا خاندانی رسم و رواج اور نفس کی مجبوریاں آپ کو عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے نجات دلا دیں گی؟ کیا آپ بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس طرح کی کھوکھلی مجبوریاں بیان کر کے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ اگر نہیں اور واقعی نہیں تو پھر آپ کو ہر حال میں بے پردگی سے توبہ کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے، لوح محفوظ پر جس کا جہاں جوڑا لکھا ہوتا ہے وہیں شادی ہوتی ہے، ورنہ آئے دن کئی پڑھی لکھی ماڈرن کنواری لڑکیاں پلک جھپکتے میں موت کا شکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلہن اپنی رخصتی سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور اسے روشنیوں سے جگمگاتے، خوشبوئیں مہکاتے حجرہ عروسی میں پہنچانے کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے لبریز تنگ و تاریخ قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو خوشی کے پھول لے گی کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گی کب تلک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور عبرتناک خبر سنیے اور خوف خداوندی سے لرزیے۔ 1986 عیسوی کے اخبار جنگ میں کسی دکھیاری ماں نے کچھ اس طرح بیان دیا تھا: میری سب سے بڑی لڑکی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اسے دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودی گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس میں 50-60 سانپ جمع ہو گئے۔ دوسری قبر کھدوائی گئی، اس میں بھی وہی سانپ آ کر کنڈلی مار کر ایک دوسرے پر بیٹھ گئے۔ پھر تیسری قبر تیار کی، اس میں ان دونوں قبروں سے زیادہ سانپ تھے۔ سب لوگوں پر دہشت سوار تھی، وقت بھی کافی گزر چکا تھا۔ ناچار باہم مشورہ کر کے میری پیاری بیٹی کو سانپوں بھری قبر میں دفن کر کے
لوگ دوری سے مٹی پھینک کر چلے آئے۔ میری مرحومہ بیٹی کے ابا جان کی قبرستان سے مکان آنے کے بعد حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ خوف کے مارے بار بار اپنی گردن جھٹکتے تھے۔ دکھیاری ماں کا مزید بیان ہے کہ میری بیٹی یوں تو نماز و روزے کی پابند تھی، مگر وہ فیشن کیا کرتی تھی۔ میں اسے پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر وہ اپنی آخرت کی بھلائی کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے الٹا مجھ پر بگڑ جاتی اور مجھے ذلیل کر دیتی تھی۔ افسوس میری کوئی بات میری نادان ماڈرن بیٹی کی سمجھ میں نہ آئی۔ میں اپیل کرتی ہوں کہ میری بیٹی کے لیے تمام مسلمان بخشش کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس دکھیاری ماں کی فریاد پر کرم فرمائے اور اس بیچاری ماڈرن لڑکی پر رحم و کرم کرے اور اس کی مغفرت فرمائے۔ کہیے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مجھے ذاتی طور پر کسی مسلمان سے کوئی بغض نہیں، کسی اسلامی بھائی سے یا اسلامی بہن سے دیر نہیں۔ کوئی مجھ پر یہ وسوسے میں نہ آئے کہ یہ پتہ نہیں کیوں اتنی سختی کرتا ہے۔ میں تو آپ کو اور اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں تو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب دلاتا ہوں۔ دعوت اسلامی کا تو یہ نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ہم تو اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اخباری خبر سن کر ہو سکتا ہے شیطان کسی کو وسوسہ ڈالے کہ یہ اخباری واقعہ ہے، کیا معلوم سچا بھی ہے یا نہیں۔ تو بالفرض یہ غلط ہو تب بھی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، غیر شرعی فیشن پرستی اور بے پردگی کی کوئی فضیلت بھی تو ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ حدیث پاک میں تو ناجائز فیشن کا عذاب وارد ہوا ہے۔ چنانچہ شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ولی کامل کہ جن کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 75 بار بیداری میں سرکار کا دیدار کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے حافظ الحدیث اور ایسے زبردست بزرگ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں نقل کیا ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میرے استفسار پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے۔ یہاں وہ مرد غور کریں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے ہیں۔ داڑھی منڈانا ناجائز، حرام۔ داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانا حرام۔ گلے میں سونا، چاندی اور کسی بھی دھات کی چین، امیٹیشن چین، کسی بھی دھات کی چین پہننا حرام۔ ہاتھ میں کڑا پہننا حرام۔ تو ناجائز فیشنوں پر غور کرتے چلے جائیے اور ایک بار پھر اپنی کمزوری کے پیش نظر اپنی ناتوانی کو سامنے رکھ کر اے اسلامی بھائیوں یہ بات پھر سن لیجئے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کی کھالیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔
میرے استفسار یعنی میرے پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتے تھے۔ تو اسلامی بہنیں یہ نہ سمجھے کہ یہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہو گیا، ہمارے لیے کچھ نہیں۔ تو آگے سنیے، اللہ کے پیارے رسول، رسول مقبول، بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، مزید فرما رہے ہیں اور میں نے ایک گڑھا بھی دیکھا جس میں سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی۔ میرے دریافت کرنے پر بتایا گیا یہ وہ